جن آدمیوں کو تم نے قید خانہ میں ڈالا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 5واں باب اس کی 17ویں سے 26ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت کاہن اعظم اور اس کے سب ساتھی جو صدوقیوں کے فرقے کے تھے حسد سے بھر کر اٹھے اور رسولوں پر ہاتھ ڈالے اور ان کو حبس عوام میں بند کیا، مگر خداوند کے ایک فرشتے نے رات کو قید خانے کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا، جاؤ اور ہیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ۔ وہ یہ سن کر تڑکے ہیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے۔ اتنے میں کاہن اعظم اور اس کے ساتھیوں نے آ کر عدالت عالیہ اور بنی اسرائیل کے تمام دیوان خاص کی مجلس کی اور قید خانے میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائیں، مگر پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانے میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی اور کہا کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے داروں کو باہر دروازوں پر کھڑے پایا، مگر جب کھولا تو کسی کو اندر نہ پایا۔ جب ہیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں سراسیمیاں ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اس پر کسی نے آ کر انہیں خبر دی کہ دیکھو، وہ آدمی جنہیں تم نے قید خانہ میں ڈالا تھا ہیکل میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تب ہیکل کا سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا، لیکن زبردستی سے نہیں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنسار نہ کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 34 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کی تعظیم کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے میری سن لی، اور اس نے مجھے ہر خوف سے چھڑایا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ تم اس کی طرف نگاہ کرو تاکہ منور ہو جاؤ اور تمہارے چہرے پر شرمندگی نہ آئے۔ دیکھو، مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے سن لی اور اس کی سب مصائب سے اسے چھڑایا۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند کا فرشتہ ان کی چاروں طرف ہمزن ہو کر ان کو چھڑاتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس کی پناہ لیتا ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 3 باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ خداوند نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ اس وقت یسوع نے نیکودیمس سے کہا، ہاں، خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا
اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہوں۔ مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔